کمال الدین نے جعفر کو حکم دیا کہ فوراً ایک آرام دہ گاڑی تیار کی جائے۔ چند ہی منٹوں میں ایک شاندار بگھی جھونپڑی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رحیم، زینب اور علی کو ساتھ لے کر کمال الدین شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچتے ہی زینب کو سب سے بڑے حکیم کے پاس لے جایا گیا۔ حکیم نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، اگر 1-2 دن اور تاخیر ہو جاتی تو مریضہ کی جان بچانا مشکل تھا۔ یہ سن کر رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دنوں تک علاج جاری رہا۔ مہنگی دوائیں، بہترین خوراک اور مسلسل دیکھ بھال نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ زینب کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ دوسری طرف کمال الدین نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ رحیم کے بارے میں مکمل معلومات جمع کریں۔ چند دن بعد جب زینب کافی بہتر ہو گئی تو کمال الدین نے رحیم کو اپنے عظیم الشان محل میں بلایا۔ رحیم جب محل کے اندر داخل ہوا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سنگ مرمر کے ستون، قیمتی قالین اور سونے چاندی سے سجے کمرے اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ کمال الدین نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ رحیم، اس نے محبت سے کہا، میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، امیر بھی، طاقتور بھی، لیکن تم جیسا ایماندار انسان کبھی نہیں دیکھا۔ رحیم نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا تھا۔ کمال الدین مسکرایا۔ نہیں رحیم، تم نے صرف فرض ادا نہیں کیا، تم نے انسانیت کی لاج رکھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک صندوق منگوایا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سونے کے سکے، قیمتی کپڑے اور اہم دستاویزات موجود تھیں۔ یہ سب تمہارا ہے۔ رحیم گھبرا گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ کمال الدین نے جواب دیا، یہ صدقہ نہیں، تمہاری نیکی کا صلہ ہے۔ اس نے مزید کہا، آج سے شہر کے قریب میری جو زمینیں ہیں ان میں سے ایک بڑی زمین تمہارے نام ہے، اس کے ساتھ ایک پکا مکان بھی۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کمال الدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے، اسی لیے تمہیں یہ عزت دی جا رہی ہے۔ کچھ دن بعد رحیم اپنے خاندان کے ساتھ نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ علی کو بہترین مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ زینب مکمل صحت یاب ہونے لگی۔ رحیم نے زمین پر کھیتی باڑی شروع کی، لیکن دولت آنے کے باوجود اس کے مزاج میں ذرا برابر تکبر نہ آیا۔ وہ پہلے کی طرح عاجز اور شکر گزار رہا۔ کچھ عرصے بعد کمال الدین نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور نورپور گاؤں کے تمام لوگوں کو بلایا۔ گاؤں والے حیران تھے۔ دعوت کے دوران کمال الدین کھڑا ہوا اور بولا، تم سب جانتے ہو کہ میں کون ہوں، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ میری جان کس نے بچائی تھی۔ پھر اس نے سب کے سامنے رحیم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے میری جان بچائی۔ جب میں زخمی اور بے بس تھا اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ کمال الدین نے مزید کہا، اور یہی وہ شخص ہے جسے تم لوگوں نے گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ گاؤں کے لوگ شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ چودھری آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، رحیم، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں پہچان نہ سکے۔ رحیم نے مسکرا کر جواب دیا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر سب لوگ مزید متاثر ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ رحیم کی زمینیں آباد ہو گئیں، اس کا کاروبار بڑھنے لگا، لیکن اس نے کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ جو لوگ کبھی اس پر ہنستے تھے آج وہی لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن علی، جو اب بڑا ہو چکا تھا، اپنے والد کے پاس آیا اور بولا، ابو، ہماری خوشحالی کا راز کیا ہے؟ رحیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہماری خوشحالی کا راز دولت نہیں، ایمانداری ہے۔ پھر اس نے وہی بات دہرائی جو اس کے والد اسے بچپن میں کہا کرتے تھے، رزق حلال چاہے کم ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ رحیم کی یہ بات نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور نورپور کے لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ایمانداری کا پھل دیر سے صحیح مگر ضرور ملتا ہے، اور جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔